ہے تنوین کا۔ تنوین کس کو کہتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دال ہے، اس کے اوپر یہ زبر ہے، اس کو کہتے ہیں دال زبر۔ اگر یہ زبر ڈبل ہو جائے، یہ اس کو تنوین کہتے ہیں، یہ اب تنوین لگ گئی ہے۔ اسی طرح دال کے اوپر پیش تھا، تو اگر اس کے اوپر ڈبل پیش لگ جائے تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اسی طرح دال کے نیچے زیر تھی، یہ مٹا دیں، زیر تھی تو زیر ہے، ڈبل زیر لگ جائے تو یہ تنوین کہتے ہیں۔ تو دال کے اوپر دو زبریں ہیں تو اس کو کہیں گے زبر کی تنوین۔ دال کے اوپر دو پیش ہیں، اس کو کہتے ہیں پیش کی تنوین۔ دال کے نیچے دو زیریں ہیں، ان کو کہتے ہیں زیر کی تنوین۔ تو تنوین کیا چیز ہوتی ہے؟ تنوین کو پڑھنا ہوتا ہے جیسے ہم نون ساکن پڑھتے ہیں۔ تنوین کا مطلب ہے نون کے اوپر جزم۔ تنوین کا مطلب ہے نون کے اوپر جزم۔ چونکہ قرآن میں تنوین بہت استعمال ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، دال ایک زبر، دال زبر دا ہو گیا، اور جب دوسری زبر لگ گئی نا تو اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ دوسری زبر لگنے کا مطلب ہے، دوسری حرکت لگنے کا مطلب یہ کہ آگے نون ساکن لگ گئی، تو اس کو پڑھنا ہے دن۔ یہ تھا دال زبر دا۔ اب اس کے اوپر جب دو زبریں لگ گئیں تو گویا کہ یہ یوں ہو گیا، دال زبر دا تھا، آگے نون ساکن لگ گیا، دن ہو گیا۔ تو دو زبریں جو تنوین ہیں، یہ دوسری حرکت آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نون ساکن بڑھ گئی ہے۔ تو اسی طرح پیش کا ہوگا۔ یہ دیکھیں، دال پیش دو، اب اس پر الٹا پیش لگ گیا، دوسرا پیش لگ گیا۔ دوسرے پیش کا مطلب ہی یہ ہے کہ نون کے اوپر جزم لگ گئی، دن۔ تو یعنی ہم جب اوپر الٹا پیش ڈالیں گے، دوسری حرکت ڈالیں گے، تو اس کو ہم دن پڑھیں گے۔ یہی معاملہ دو زیر کی تنوین کا ہے۔ دال زیر دی، اب اس کے نیچے میں ایک زیر اور لگا رہا ہوں۔ ایک اور لگنے کا مطلب یہ کہ آگے نون ساکن لگ گئی، یہ مٹ گئی، یعنی پڑھنے کے لحاظ سے دال کے نیچے ایک زیر تھی، دال کے نیچے ایک زیر تھی، یہ دی تھا۔ جب نیچے دوسری حرکت لگی تو یہ دن ہو گیا۔ اسی طرح دال کے اوپر زبر تھی تو دال زبر دا تھا، لیکن جب ایک زبر اور لگ گئی یعنی تنوین ہو گئی تو پھر دن ہو گیا۔ دال کے اوپر ایک پیش تھا تو دال پیش دو، لیکن جب اس کے اوپر ایک اور پیش لگ گیا تو یعنی پیش کی تنوین آ گئی۔ تنوین کا مطلب یہ کہ ایک نون ساکن بڑھ گئی، پھر دن ہو گیا۔ اب ہم یوں پڑھیں گے، دال زبر دا، دال دو زبر دن، دال زیر دی، دال زو زیر دن، دال پیش دو، دال دو پیش دن۔ یہ اس کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ زبر کی تنوین ہے، یہ زیر کی تنوین ہے، یہ پیش کی تنوین ہے۔ تنوین کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن۔ یہ ہمارا آج کا جو سبق ہے، یہ تختی نمبر 5، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ اور تنوین کے آگے ایک لفظ لکھا ہوا ہے غنہ۔ تنوین پر غنہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، دال دو زبر دن ہو گیا، دال دو زیر دن ہو گیا، دال دو پیش دن ہو گیا۔ اس میں جو نون کی آواز آ رہی ہے نا، دن دن دن، اس نون